میرے مولا مولانا غلام صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے والدین کی نافرمانی گناہ کا سبب بنتا ہے، لیکن وہ کون سا عمل ہے جو نافرمانی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس زمرے میں آ جاتا ہے؟ کئی لوگ اسے نافرمانی مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں بہتر طریقے سے کیسے سمجھایا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں سلام ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کو عشرہ اخیرہ کے اس نصف حصے کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور اب ہمارے پاس نصف حصہ بچا ہوا ہے۔ یہ احتساب کا موقع ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کون سی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، استفتی بقلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھا کرو۔ ہمارا دل خود گواہی دیتا ہے کہ ہم کون سا کام اچھا کر رہے ہیں، کون سا کام برا کر رہے ہیں، کون سی نیکی ہم انجام دے رہے ہیں، کون سی ہم برائی یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی، معصیت یہ کرنا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات، بڑا گناہ یہ ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد اس پہ جمے رہیں۔ ہمارے اور آپ کے بابا سیدنا آدم ابو البشر علیہ السلام، ان سے بھی ایک غلطی، ایک لغزش ہو گئی تھی، جسے ہم پیار سے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ جی۔ انسان جو لفظ ہے، انسان لفظ مشتق ہے، یعنی ڈیریویٹو ہے۔ دو عربی میں دو ماخذ ہیں، اس کے دو سورس، ایک ہے انس، محبت، انسیت۔ انسان وہ ہے جس کے اندر انسیت ہو، محبت ہو ایک دوسرے کے لیے، دل میں قربت ہو، محبت ہو، انسیت ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ اور جس کے دل میں انسیت ہی نہ ہو، محبت ہی نہ ہو، وہ انسان تو کیا، وہ حیوان بھی نہیں ہے۔ حیوان بھی آپس میں کتنی محبت سے رہتے ہیں۔ ایک پرندے کو دیکھیے، وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کتنی کوشش، کتنی تگ و دو کرتا ہے۔ ایک کیٹ کو دیکھیے، وہ اپنے بچوں کو رزق کے لیے کتنی کوشش، تگ و دو کرتا ہے۔ لیکن دوسرا لفظ ہے نسیان، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں بھول چوک۔ انسان بھول چوک سے بھی مشتق ہے، نسیان سے بھی مشتق ہے۔ بھول چوک ہو جانا، غلطی ہو جانا، نافرمانی ہو جانا، یہ بھی انسان کی سرشت میں، فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ لیکن انسان انسیت کا، محبت کا اور نسیان کا، بھول چوک کا مجموعہ ہے۔ لیکن نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کرنا، نادم ہو جانا، پشیمان شرمندہ ہونا، یہ آدم علیہ السلام سے ہم نے سیکھا۔ یہ آدمیت ہے۔ وہ انسان جس کے اندر بھول چوک کے بعد توبہ کرنے اور گریہ وزاری کرنے، نادم ہونے، پشیمان ہونے کا مادہ پایا جاتا، وہ آدم۔ اور جس کے اندر یہ چیز نہ پائی جائے، اس کے اندر ابلیسیت ہوتی ہے۔ ابلیس وہ ہے جس نے نافرمانی کی اور اس کے بعد سٹ دھرم ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ان سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی۔ لیکن پھر آگے ہے کہ فتاب علیہ، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو فاجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو چن لیا، وتاب علیہ، اور ان کے اوپر توبہ قبول کر لی۔ اسی طریقے سے اور آیتوں سے ہمیں معلوم چلتا ہے نافرمانی کرنا اور نافرمانی کرنے کے بعد اسے جمے رہنا، یہ وہ چیز ہے جس سے بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں بس یہ آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے کتنی ساری نعمتیں ہمیں نازل کی ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک اچھی ہیلتھ ہے، اچھی لائف ہے، اگر ہم چل پھر پا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، روزے رکھ پا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں پہ شکر گزار ہونا، رضا بالقضا، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ راضی ہو جانا، یہ اصل میں فرما برداری ہے۔ اور ناشکری کرنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پہ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں خوب دوں گا، زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں پہ نافرمانی کرنا، پہلا عشرہ عشرہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت تھا۔ ان دونوں عشروں کی پہ شکر بجا نہ لانا، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ ایسے نافرمانوں کی عشرہ اخیرہ میں بھی مغفرت۔ بے شک
بہت بہتری سے آپ نے سمجھایا. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام جو سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں, دلوں میں ہوتے ہیں, ان کے جواب انہیں ضرور مل رہے ہوں گے.